نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی تیسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں مالک ہے، مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی آدمی پوچھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی اپنی زمین کا مالک ہے، زمین اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ جس انداز کے ساتھ جو چیز مرضی جس طرح تعمیر کرے، کوئی آدمی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ تعمیر ایسے کیوں کی جا رہی ہے، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو، وہ کیونکہ وہ زمین اس کی ملکیت میں ہے، اور وہ ذات تو احکم الحاکمین، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پھر اس کو تو اور زیادہ اختیار ہے، ہر ایک چیز کا اختیار ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مالک ہے، یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا عمل لے کر آ جائے، لیکن اس تھوڑے عمل میں سے ایسا عمل اللہ پاک کو پسند آ جائے، کوئی ایک عمل پسند آ جائے، تو وہ مالک ہے، جو چاہے اس تھوڑے عمل کو قبول کر کے اس کو بخش دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ اسی انداز کے ساتھ کوئی آدمی زیادہ اعمال لے کر آئے، لیکن اس مالک کو کوئی عمل اچھا نہ لگے، تو ہو سکتا ہے وہ سارے اعمال کو رد کر دے، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو مالک ہے مکمل طور پر بدلے کے دن کا۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ جب یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، یہاں اعمال کیے جائیں گے اور وہاں پر جا کر بدلہ دیا جائے گا قیامت والے دن، جب ہم مر کر اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے، تو اس وقت ہر ایک ہمارے اعمال جو ہم نے اچھے کیے ہوں گے، اچھے اعمال کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو وہاں بدلے کا دن ہے، یعنی اس بدلے والے دن کا وہ مالک ہے، اور وہ بدلہ دیتا ہے تو وہ اچھے انداز کے ساتھ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے دنیا داروں کا اور اس انداز کا بدلہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ بعض لوگ مزدور کی مزدوری کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے اس کو پوری، لیکن اللہ کی ذات کسی کے ساتھ نا انصافی کرنے والی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ بدلہ دے گا تو پورا بدلہ دے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے اعمال کا بدلہ پورا عطا فرمایا جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو برے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الزلزال میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ وہاں پر ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھائی لے کر آئے گا تو وہاں پر اس کو دیکھ لے گا، چھپایا نہیں جائے گا کہ کسی کو پھنسانے کے لیے ایک چال تیار کی گئی ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی اس کو بھی وہاں پر پیش کیا جائے گا، اور وہ وہاں پر اس کو دیکھ لے گا۔ اور اگر ذرہ برابر ذرۃ شرًا یرہ، ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی وہاں پر پا لے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نیکی کو، کی ہوئی نیکی کو چھپا دیا جائے اور کسی کی ہوئی برائی کو بڑھا چڑھا کر لکھ دیا جائے، جتنی ہوگی اتنی لکھی جائے گی۔ ہاں، اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ اور اچھائی عطا فرمائی ہے کہ اس امت کو یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ یہ امت تھوڑا عمل کرے گی، بدلہ اس کو زیادہ ملے گا بنسبت گزشتہ امتوں کی۔ یعنی یہ امت من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لائے گی تو اس کو 10 گنا اس کا اجر ملے گا، 10 گنا اجر ملے گا۔ تو یہ اس امت کی فضیلت، کیونکہ ہم جو محبوب کی امت میں ہیں، محبوب کی امت ہونے کے ناطے اللہ پاک نے ہمیں یہ صلہ عطا فرمایا۔ تو وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، کہ جس دن ساری چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ اس بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، جس انداز کے ساتھ کرے،
کسی کو اچھا بدلہ، کسی کو برا، یعنی جو اپنے ہاتھوں کا کیا ہوگا اس کے مطابق اللہ پاک بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس دن سرخ روئی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ پاک ہمیں اچھا بدلہ عطا فرما کر ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ وما علینا الا